آپ سے ریجیکشن کے بعد آخر شیری کیا کرنے والی ہے؟ اور دوسری طرف طورسم جب ساری حقیقت جان چکا ہے زعفران خان کی، تو اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آخر وہ زعفران خان کے ساتھ اور اس کے ساتھی سراب کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا وہ اب سربلند کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا؟ لیکن اگر وہ سربلند کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ ربیہ سربلند کی بیوی ہے تو اس کے بعد طورسم کیا ری ایکشن دینے والا ہے؟ اور کیا شیری سراب کا کہنا مان کے زرغون کے ساتھ نکاح کر لے گی یا پھر ساری حقیقت کھل کے سامنے آنے والی ہے؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ یہاں ناظرین آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل زنجیریں کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ میں بھی اس ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو۔ ڈرامہ اپنے اختتام پر آ پہنچا ہے اور آہستہ آہستہ سب کی ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آنے لگی ہے۔ شیری کی طبیعت جب خراب رہنے لگے گی تو وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سراب سے ملے اور اس کو ساری حقیقت بتائے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ زرغون کے ذریعے سے جب شیری سراب سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو سراب اس کو صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اس کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے کہ تم محض ایک نوکرانی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اس قدر انسلٹ سننے کے بعد شیری اب خاموش رہنے والی بالکل نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، شیری یا تو خودکشی کرنے کی کوشش کرے گی یا پھر وہ سارا سچ بتا دے گی۔ آپ کو بتاتے چلے شیری کیونکہ سراب سے محبت کرتی تھی اور کسی بھی صورت وہ زرغون سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے شیری فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے۔ اور دوسری طرف ربیہ کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ شیری پریگننٹ ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت جب شیری کو بار بار وامٹنگ آتی ہے تو ربیہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام متلی نہیں ہے بلکہ یہ پریگننسی والی وامٹنگ ہے۔ وہ شیری سے پوچھتی ہے کہ اگر تم نے کچھ غلط کیا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ اگر تم مجھے سچ بتا دو گی تو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کروں، لیکن اگر تم اسی طرح باتوں پہ پردہ ڈالے رکھو گی تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ شیری پہلے تو اس کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن جب وہ اپنی انسلٹ سنے گی سراب سے تو اس کے بعد شیری فیصلہ کر لے گی کہ وہ اب زیادہ دیر اپنی زندگی نہیں بچا پائے گی۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے گی لیکن سربلند اس کو پیچھے سے دیکھ لے گا اور اس کو واپس گھر لے آئے گا اور اطمینان سے بھی جان کو ساتھ بٹھا کر اس سے پوچھے گا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ آخر تم کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ یوں شیری اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے گی اور رونے لگ جائے گی اور بی جان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، کس طرح سراب خان نے اس کو سبز باغ دکھائے تھے اور اس کو ورگلایا تھا اور اس کو یوز کیا تھا اور اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نہ صرف وہ اپنے افیئر کے بارے میں بتائے گی بلکہ وہ بتا دے گی کہ شیر دل لالا کی موت کے پیچھے بھی سراب کا ہاتھ ہے اور سربلند پر جو حملہ کیا گیا وہ بھی سراب کی پلاننگ تھی۔ سراب محض مجھے استعمال کرتا رہا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد نہ صرف سربلند کے ہوش اڑنے والے ہیں بلکہ بی بی جان بھی آپے سے باہر ہو جائے گی اور خود پہ بالکل بھی کنٹرول نہیں رکھ پائے گی اور زاروں قطار رونے لگ جائے گی۔ سراب اپنی ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہے گا کہ آپ یوں حوصلہ نہیں ختم کر سکتی، آپ ایک سردار کی بیوی ہیں اور سرداروں کی ماں ہیں، آپ کے حوصلے کو سلام ہے اور آپ کو یہ حوصلہ ابھی مزید برقرار رکھنا ہوگا جب تک ہم دشمن کو نیست و نابود نہیں کر دیتے۔ اپنی ماں کو حوصلہ دینے کے بعد سربلند جیسے ہی کمرے میں آتا ہے تو ربیہ کو ساری بات بتاتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو اگر وہی غدار نکلے اور آپ کی جان کا دشمن ہو تو آپ پر کیا بیتے گی۔ یہ سب سن کر ربیہ حیران رہ جائے گی اور پوچھے گی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ یوں سربلند ساری کہانی ربیہ کو بتائے گا، لیکن ربیہ اور وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ وہ اچانک سراب خان پہ کوئی بات نہیں کریں گے بلکہ اس کو رنگے ہاتھوں
پکڑیں گے۔ دوسری طرف سراب کو جب یہ پیغام ملتا ہے کہ زعفران اس سے کالی پہاڑی پر ملنا چاہتا ہے تو سراب یہ دعوت قبول کر لیتا ہے اور رات کے اندھیرے میں ملنے چلا جائے گا زعفران کو، کہ زعفران اب یہ حقیقت جان چکا ہے کہ طورسم مزید اس کے آرڈرز نہیں مانے گا، اور طورسم کو بھی کچھ نہ کچھ شک ہو چکا ہے اپنے ماما پر، تو ماما بھی یہ حقیقت جانتا ہے کہ طورسم اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس لیے زعفران نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے سراب سے ہاتھ ملا لینا ہے۔ وہ سراب سے کہتا ہے کہ سرداری کے حقدار اصل میں تو تم تھے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ حیات خان کے بعد اس کے بیٹے شیر دل کو حکمرانی مل گئی اور وہ قبیلے کا سردار بنا، اور اس کی موت کے بعد سربلند کو مل گئی، جبکہ بڑے تو تم تھے۔ اصولاً سرداری کے مالک بھی تم ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تمہارے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ کیوں نہ ہم دونوں ہاتھ ملا لیں اور اپنے دشمن کو راستے سے ہٹا دیں۔ میں بھی گڑھی الف میں سر اٹھا کر جانا چاہتا ہوں۔ آج سے برسوں پہلے میں اپنی بہن کے ساتھ سر جھکا کر اس گڑھی الف میں گیا تھا۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں سر اٹھا کر جیوں اور سر اٹھا کر وہاں جاؤں۔ یہ سب کرنے کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم دونوں مل کر سربلند کا خاتمہ کر دیں گے۔ یوں تمہیں تمہاری سرداری مل جائے گی اور مجھے میرا کھویا ہوا مقام، عزت اور رتبہ۔ اس کے بعد سراب ہاتھ ملا لے گا زعفران سے اور وہ خفیہ پلاننگ کریں گے کہ وہ کس طرح سے سربلند کو راستے سے ہٹا دیں گے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ سربلند اب پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور وہ جان چکا ہے کہ اس کا دشمن حویلی میں موجود ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سراب ہے۔ شیری کی عزت بچانے کے لیے سردار ہونے کے ناطے اب سربلند یہ کرنے والا ہے کہ شیری کو اپنے ساتھ یعنی اپنی ٹیم میں ملا لے گا اور اس کا نکاح ارغون کے بجائے اپنے قریبی ساتھی حکمت خان کے ساتھ کروا دے گا، اور یوں شیری سارے راز بھی بتا دے گی کہ شہربانو کی موت کے پیچھے بھی سراب خان کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو اب سربلند سراب خان کا پتہ صاف کرنے والا ہے۔ دوسری طرف طورسم کو جب پتہ چلے گا کہ سراب اور زعفران آپس میں مل چکے ہیں، اس کو یہ ساری باتیں اس کی کزن گل مہر بتائے گی کہ ماما آج رات کالی پہاڑی پر سراب سے ملنے جا رہا ہے اور خفیہ پلاننگ کرنے جا رہا ہے۔ اب طورسم سوچ لے گا کہ وہ اپنے بھائیوں کے خلاف مزید نہیں جائے گا، اب وہ ڈھال بننے والا ہے سربلند کی۔ اس وقت جو سربلند اکیلا محسوس کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ مزید وہ اکیلا نہیں رہے گا بلکہ طورسم اس کا دوسرا بازو بن جائے گا اور اس کا اس مشکل گھڑی میں ساتھ دے گا۔ اور دوسری بات رہی ربیہ کی، طورسم کو پتہ چلے گا کہ ربیہ کا نکاح اس کے بھائی سربلند سے ہو چکا ہے تو وہ اپنی محبت کی قربانی دے دے گا اور اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے گا، اور وہ اپنی کزن گل مہر کی محبت کو قبول کر لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ طورسم کی شادی گل مہر سے ہو جائے۔ اور یوں طورسم واپس اپنی حویلی میں سربلند کے ساتھ رہائش پذیر ہو جائے گا اور اس کی شادی گل مہر سے ہو جائے گی۔ ادھر ربیہ اور سربلند بھی ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور زعفران اور سراب کو سربلند پر حملہ کرتے وقت پکڑا جائے گا اور ان کو اسی وقت ختم کر دیا جائے گا۔ یوں زعفران اور سراب کا نمبر لگنے والا ہے، اگلی موت ان کی ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ڈرامہ سیریل زنجیریں کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پریڈکشن۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ طورسم واقعی اتنی آسانی سے ربیہ کو جانے دے گا یا پھر کوئی اور وبال آنے والا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔